لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اس شعر کا مفہوم امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے دستگیر آقا میری مدد جلد فرمائیے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا بھی نفس بد کہیں مجھے غلط راستے پر نہ ڈال دے، اور آپ کے دین کے دشمنوں کا ہم نوا بن کر کہیں اپنا ایمان برباد نہ کر بیٹھوں۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ اہل ایمان، اہل علم اور اہل محبت کا بابرکت معمول رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس مسئلے پر امت سے اختلاف کیا، آج اسی کی پیروی میں وہ جماعتیں جن کے پیشوا خود استغاثہ کرتے آئے ہیں انکار کر رہی ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی پوری نعت یا رسول اللہ کے عنوان سے ہے، جس کا ایک شعر یہ ہے: جہاد امت کا رب نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈبو یا تراؤ یا رسول اللہ۔ امام بوصیری جن کا قصیدہ بردہ ہر فرقہ اپنی کتابوں کی زینت بناتا ہے: یا اکرم الخلق مالی، یہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے آقا، عظمت والے داتا، مصیبتوں کے جھرمٹ میں گھرے کر مدد کے لیے آپ کو نہ پکاروں تو بھلا کس کو پکاروں؟ آپ کے سوا کون فریاد کو میری سننے والا ہے، کون فریاد رسی فرمانے والا ہے؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قصیدہ نعمان سے لے کر شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہم الرحمہ تک کے دور کے تمام بزرگان دین کا عقیدہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کا جواز رہا ہے۔ مخالفین 10 مسلم بزرگوں کے نام نہیں بتا سکتے جو انکار کی طرف گئے ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔